بتاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن. تو آج یہی وجہ ہے، آج دن بدن بکثرت اشاعت التوحید کے اندر لوگوں کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے. اہل حدیث کے اندر مسلمان جو ہے جوان بڑھتے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اندر جوان بڑھتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کی مساجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے. ہمارے تیرے میرے بندے جو 4 مہینے لگاتے ہیں اور چلا لگاتے ہیں، سے روزہ لگاتے ہیں، وہی آ کر ان کا درس سن کر پھر وہ بن جاتے ہیں تمہارے اوپر فتوے لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ بہت اچھا کرتے ہیں. بھائی قرآن پڑھا رہے ہیں نا، کوئی بنتا ہے تو بھلے بنے، مجھے پرواہ نہیں ہے. قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، کسی اور کی کتاب کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. یہ تو ہماری اپنی جو ہے نا، وہ اپنے بنائے ہوئے ایک ذاتی تعصبات ہیں ہمارے فرقوں کے، کہ بھائی اہل حدیث بن گیا تو بس کافر ہو گیا. ابھی میں نے ایک نکاح پڑھایا، وہ مولوی صاحب تبلیغی مولوی صاحب ہیں، ماشاء اللہ سے مفتی بھی ہیں، بڑے اللہ والے بھی ہیں، اور سال تبلیغ میں بھی لگایا. تو میں جس کا نکاح پڑھا رہا تھا وہ میرا دوست تھا اہل حدیث سے، اور جو لڑکی تھی وہ ان مولوی صاحب کے جو ہے نا علاقے کی تھی. تو میں نماز پہ ادھر چلا گیا. میں نے مولوی صاحب کو بولا کہ چلے مولوی صاحب اپن چلتے ہیں. وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں جاؤں گا. میں نے آپ آ جاؤ، آپ کا محلہ ہے. میری تو یہ عادت ہے کہ میں کسی کے محلے میں جا کے نہ جنازہ پڑھاتا ہوں نہ نکاح. پہلے خوب اس کو بولتا ہوں یہاں تک کہ وہ کہے. یہ میری عادت نہیں ہے، میں کسی کی طرح غاصب نہیں ہوں کہ آ گیا بس حضرت جو ایک ہیں وہ آ جاتے ہیں چڑھ چڑھ کے جنازے پڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ ان سے جتنا بھی بغض رکھتا ہے اس کا جنازہ پڑھا رہے ہوں گے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو خیر میں ان کو زبردستی لے کر گیا، ساتھ لے کر گیا. میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ پڑھاؤ، نکاح پڑھاؤ. میں نے بہت بولا، میں نے نکاح پڑھاؤ نکاح پڑھاؤ نکاح پڑھاؤ نکاح پڑھاؤ. تو انہوں نے مجھے ہلکے سے بولا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، نکاح نہیں پڑھاؤں گا. میں یہاں سے چلا جاؤں گا، نکاح نہیں پڑھاؤں گا. کیونکہ ان کے نزدیک اہل حدیث مسلمان ہی نہیں ہے، وہ متشدد ہیں، مناظر ٹائپ کے. تو اہل حدیث کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. وہ کہہ رہے کہ میں کیسے یہ گناہ کا کام کر لوں کہ ایک مسلمان لڑکی کی کافر سے نکاح کرا دوں. ایسا تو میں کرا ہی نہیں سکتا. تو یہ ہماری سوچ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے، مسلمان ہے بھائی. ہم سے اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اور آپ غلط ہوں، وہ ہم سے اچھے ہوں. اسی طرح میں جماعت اسلامی والوں کے بارے میں بھی نہیں کہتا. ہمارے تو بندے کہتے رہتے ہیں ایک مدودی 100 یہودی ایک مدودی. میں تو نہیں کہتا ہوں. اسی طرح اشاعت التوحید والوں کے بارے میں بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ بھائی وہ غلط ہیں. جو قرآن پڑھا رہے ہیں نا تو صحیح کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. بس یہ قرآن ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہی کتاب جو پڑھا رہا ہے، اس کی طرف جو دعوت دے رہا ہے وہ حق والی دعوت ہے. بس اس کے علاوہ جو قصے کہانیاں سنا رہا ہے یا دوسری طرف بلا رہا ہے وہ کوئی حق کی دعوت نہیں دے رہا. وہ اپنے پیٹ کی دعوت دے رہا ہے، یا اپنے طریقے کی، یا اپنے مسلک کی ایک تعصب پر مبنی دعوت دے رہا ہے، اور دوسری کوئی دعوت نہیں دے رہا. بس سیدھی بات ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں لینا نا کہ میں جو ہے نا دیوبند کو غلط کہہ رہا ہوں. نہیں، علماء دیوبند میں حق، علماء دیوبند جو ہے جو حقیقت میں حق کے اوپر مبنی ہے، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، اور وہ تو اصل دین کا کام تو وہی کر رہے ہیں. چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ خانقاہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو، چاہے وہ سپاہ صحابہ کے جس جماعت کے ساتھ بھی ہو، لیکن واقعتاً دین کا کام کر رہے ہوں. اور جو خواہش پرستی میں لگے ہوئے وہ ہمارے نہیں ہیں، ان سے پھر وہ بہتر ہیں. جو لوگوں کو قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، خواہش پرستی کر رہے ہیں، ان سے پھر وہ بہتر ہے. قرآن کی تو دعوت دے رہے ہیں، لیکن جو دیوبندی صحیح دیوبندی ہے اور جو صحیح چیز کی دعوت دے رہا ہے، صحیح دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ ہمارا ہے، اور وہی ہمارا امام ہے. حقیقت میں وہ ہمارا امام ہے. کوئی ایک ہمارا امام نہیں ہے، وہی ہمارا امام ہے.